السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دس اسپیشل ایڈیشن آف دا جی بی پوڈ کاسٹ. آج ہم حسن بھائی کے ساتھ ہو از آر ریزیڈنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ، جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ جو کرنٹ اپہیول ریجن کے اندر ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور جو پوری ٹینشن بڑھی ہوئی ہے پورے ریجن کے اندر، پرشین گلف کے اندر، ایران کے اندر، اسرائیل اور یو ایس کے حوالے سے، افغانستان کے اندر پاکستان کی جو ریسنٹ آپریشن غضب للحق جو چل رہا ہے اس کے حوالے سے. سو آئی وانٹ ٹو ٹیک یور انسائٹس آن دیٹ، اور میں ایران سے شروع کروں گا کیونکہ ابھی دیٹ از دا ہاٹ ٹاپک، اور وہاں پہ ایز وی آر اسپیکنگ کرنٹلی وہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. سو امریکہ اور اسرائیل، انہوں نے آج صبح دن کی شروعات کے اندر دے کیریڈ آؤٹ اسٹرائکس ان تہران، اور اس کے بعد جواب میں وی سو کہ پورے گلف اسٹیٹس کے اندر بحرین واز، منما واز اسٹرک، قطر واز اسٹرک، ریاض واز اسٹرک، اینڈ اس کے بعد پھر سعودی عربیہ کی طرف سے ہم لوگوں نے ایک رسپانس دیکھا جس کے اندر دے کنڈیمڈ دی ایرانین اسٹرائکس. پاکستان جو ہے وہ ابھی کہہ رہا ہے کہ وی اسٹینڈ ود آر سعودی بردرز، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ وی آر کالنگ فار پیس ان دا ریجن. تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی؟ دیکھو عبداللہ، پورے دنیا کے اندر اس وقت ورلڈ وار 3 کے سائرنز جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 ہے اسٹارٹڈ، اور ایک کیوس اور انارکی ہوگا، اور پورا ریجنل وار ہوگی، پھر اس کے بعد گلوبل وار ہوگی. امریکہ از گوئنگ ٹو گو آل ان، ایران از گوئنگ ٹو کم آل ان، اور پھر اس کے بعد اٹ از گوئنگ ٹو ایک اٹ ول بی مافڈ ان ٹو تھرڈ ورلڈ وار 3. اور دوسری طرف مسلم ورلڈ ہے، ان کے سینٹیمنٹ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ایران کے اوپر جو اسرائیل نے کیا ہے، پورا مسلم ورلڈ غم و غصے کے اندر ہے. اور پھر اس کے بعد ایران کی جو اسٹرائکس ہیں امریکن بیسس پہ ریجن کے اندر، تو پورا مسلم ورلڈ اس میں انوالو بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا. سو اس کو لے کے ایموشنز اس وقت بہت ہائی ہیں، لیکن کولڈ انالیسز اگر آپ اسٹریٹجی کا کریں، ڈپلومیسی کا کریں، پالیسی کا کریں آف واٹ از ہیپننگ، تو آپ کو پکچر بہت زیادہ کلیئر ہوتی نظر آ جاتی ہے. ابھی تک جتنی بھی اوپینینس میں نے زیادہ تر سنی ہیں، دے آر ویری ایموشنل، لیکن یہاں پہ ایک کولڈ انالیسس کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے اور کیا ہوگا. ایران کے اوپر جو اسرائیل نے اسٹرائکس کی ہیں، کیا یہ پہلی دفعہ کی ہیں؟ نو. پچھلے 800 دنوں میں یہ چوتھا انسیڈنٹ. 2024 کے اندر 2 دفعہ مسل ایکسچینج ہوئے ہیں، 2025 کے اندر 1 دفعہ ہوئے ہیں، اور اب یہ 2026 شروع ہوتے ہی ہو گئے. چینجز کیا ہیں اس کے اندر؟ ہاؤ از دس اٹیک ڈفرینٹ فرام دا پریویس اٹیکس؟ نمبر 1، امریکہ کا جو ملٹری بلڈ اپ، نیول بلڈ اپ ہوا ہے، دیٹ از میسو، انپریسیڈنٹڈ. پہلے کبھی اتنا نہیں ہوا. 1/3 آف امریکن نیوی از سراؤنڈنگ ایران ایٹ دا مومنٹ. امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز، امریکہ کے جو جہاز ہیں مڈ ایئر ریفیولر سے لے کر ٹام ہاک کیرنگ سب مرینز، امریکہ از فلی میسولی ڈپلائڈ ان ایران. لانگ ٹرم، I would not call it long term, but America is deployed unlike the previous attacks. اچھا، اور دوسرا چینج کیا ہے کہ ایران ایز اے اسٹریٹجی از ویری کیئرفل اباؤٹ اٹس فارن پالیسی اینڈ اٹس ریٹیلیٹری اسٹرائکس. ایران knows its capacity. Iran knows the intricate balance between America, Russia and China. ریسنٹلی ولادیمیر پیوٹن کے ایڈوائزر الیگزینڈر ڈیوگن نے کہا کہ ہم نے ایران کو آفر کیا ڈیفنس پیکٹ، ایران نے نہیں لیا بیکاز ایران پش نہیں کرنا چاہتا تھا امریکہ کو اوے. تو ایران از ویری کیئرفل. ایران از ویری کیئرفل اباؤٹ دا انٹریکسیز آف دا مڈل ایسٹرن مسلم ڈائنامکس. ایران نے جب بھی اسٹرائکس کی ہیں وہ بہت کیلکولیٹڈ اسٹرائکس کی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. قطر کے اوپر اسٹرائکس کی امریکن بیسس کے اوپر، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے امریکن بیسس کو خالی کر لیا گیا تھا. امریکہ نے جب B-2 بامبرز کے ساتھ ایران پہ اٹیک کیا تو ایران نے کہا ہم نے اپنی نیوکلیئر فیسلٹی خالی کر لی تھی. اٹ واز اے فیس سیونگ. ایران ایسکلیٹری اسٹرائکس کو اوائڈ کرتا ہے. اوکے، ٹھیک، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ابھی بھی انہوں نے میرے خیال سے یو ایس بیسز کو ہی اسٹرائک کیا ہے ایون ان دی مڈل ایسٹ. اچھا، دوسری بات، ایران نے اسرائیل پہ بھی جب اسٹرائکس کی تھیں تو اسرائیل کی ویکنس اس کے اربن سینٹرز ہیں. ایران ڈڈ ناٹ ٹارگیٹ اربن سینٹرز، ایران ٹارگیٹڈ دا ڈیزرٹ، خالی جگہوں کے اوپر. پچھلی دفعہ بھی ایران پہ کرٹیسزم بھی بہت آیا تھا کہ آپ نے یہ کیا، لیکن ان کا اپنا ایک سیکورٹی میکانزم اور فریم ورک ہے. دیر از اے وے تھرو وچ دے لک ایٹ دا ورلڈ. رائٹ. جو امریکن بیسس کی آپ نے بات کی ہے، پچھلے 1.5 ہفتے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ امریکن جو کارگو کیرنگ جو جہاز ہیں وہ وہاں پہ انز اینڈ آؤٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں ان بیسس پہ. بالکل. امریکنز کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں پہ ایئر ڈیفنس انسٹال کر رہے ہیں، لیکن رپورٹس یہ بھی تھی کہ امریکہ ان بیسس کو ایویکویٹ کر رہا ہے. اوکے، ٹھیک. سو
ان بوتھ دی کیسز آپ کو ایک سیٹنگ نظر آ رہی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور پھر ہم اس کو جیو اسٹریٹیجیکلی اینالائز کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کے ملکوں کے انٹرسٹ کہاں پہ. رائٹ. امریکہ کا اکنامک انٹرسٹ ہے کہ ایران کے ساتھ ایک لمبی جنگ ہو. امریکہ جو کہ $38 ٹریلین کا مقروض ہے. امریکہ ڈز ناٹ وانٹ ٹو انویسٹ مور آن دا وارز دیٹ آر بینگ فاٹ فار اسرائیل. دوسرا، کیا امریکن گورنمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے کہ وہ ایک اور جنگ سٹارٹ کرے؟ نو، اٹ از گوئنگ ٹو ریون ہم پولیٹیکلی. ہی رین فار الیکشنز اس دفعہ. اس کے میں جنگیں نہیں کروں گا اور مڈل ایسٹ سے نکالوں گا. اس کی پریزیڈینشیل ڈبیٹ میں اس نے یہ کہا. جیو پولیٹیکلی کین امیریکا سسٹین انادر وار سو فار فرام اٹس ہوم؟ آئی تھنک سو. کر سکتا ہے، لیکن وہ امریکہ کو کیسے ڈپلیٹ کرے گی؟ ایک لمبی وار. امریکہ نے پریکٹیکلی اوائڈ کیا یوکرین والی وار میں شامل ہونا بیکاز امریکہ ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو باگ اٹس ملٹری ڈاؤن. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 مہینہ پہلے رائٹ پہ مارکو روبیو، لیفٹ پہ جے ڈی وینس کو بٹھا کے کیا کہا تھا کہ وی ول ہٹ ایران ویئر اٹ ہرٹس دا موسٹ بٹ بوٹس آن گراؤنڈ از ناٹ این آپشن. ایسے ہی نا کہا تھا نا امریکہ نے. اچھا جی، ایران کیا ایک لمبی جنگ لڑنا چاہتا ہے؟ نہیں، ایران کے بالکل بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. دیر از اونلی ون ایلیمنٹ دیٹ وانٹس اے لانگ وار، دیٹ از اسرائیل. نیتنیاہو. اوکے، نیتنیاہو. بل کلنٹن نے کیا کہا تھا اب سے چند مہینے پہلے جب رائزنگ لائن 1 ہو رہا تھا کہ یہ دنیا مڈل ایسٹ میں جو آپ ایران اسرائیل جنگیں دیکھ رہے ہیں دیر اونلی فار ون ریزن وچ از کہ نیتنیاہو اسٹیز ان پاور. سو اگر آپ وے کریں پریکٹیکلی ریٹرک کو، بیانات کو، انفلیمیٹری اسٹیٹمنٹس کو سائڈ پہ رکھ کے ہارڈ کور اسٹریٹجی کے اوپر، تو زیادہ تر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس جنگ کے وہ نہیں چاہتے کہ جنگ پھیل کے لمبی ہو. اسرائیل چاہتا ہے. وہ پچھلے 3 دفعہ جو اس نے مسل اٹیک کیے پچھلے 2 سالوں کے اندر تب بھی یہی چاہتا تھا. کامیاب نہیں ہوا. سو آئی تھنک اب یہ جو نئی فارم آف وارفیئر ایوالو ہو رہا ہے جس میں آپ مسل مارتے ہیں اور اسٹرائکس کرتے ہیں، جس کو آپ سرجیکل اسٹرائک کہہ دیں، لمیٹڈ اسٹرائک کہہ دیں، آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو اسٹے فار اندر 10-15 لیٹس سے 12 اور ایٹ میکس 18 days. اور پھر اس کے بعد سچویشن از گوئنگ ٹو calm down. America needs an equation to get out of Middle East. اوکے، ٹھیک ہے. امریکہ فرسٹرز اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایران نے اسٹرائکس کیے ہیں امریکہ کی ایئر بیسز پہ، وہ اس کو فریم ایسے کر رہے ہیں جو ٹرمپ کے ووٹرز ہیں کہ امریکن بیسز اسرائیل اور ایران کی جنگ کے درمیان میں کراس فائر کے اندر آئی ہیں. ٹھیک ہے. اور امریکہ کو بہانا ہے، امریکہ کوڈ یوز اٹ ایز این ایکسکیوز ٹو ٹیک دوز بیسز آؤٹ، کیونکہ وہ بیسز امریکہ کے بہت زیادہ فائنانسز ڈپلیٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. دس از اندر اینگل. امریکہ نیڈز این ایکویژن. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اٹس اے ون ون سچویشن. بالکل. اے پیک کو وہ سیٹسفائی کر لے گا الیکشنز جو مڈ ٹرمز ہونے ہیں ان سے پہلے جو اب آنے والے ہیں امریکہ کے اندر. اے پیک کو وہ کہے گا کہ میں نے تو اتنی میس موبلائزیشن کی ہے اسرائیل کے لیے. امریکہ فرسٹرز کو کہہ دے گا کہ میں نے جنگ رکوا دی، میں نے نکال لیا، وعدہ جو کیا وہ پورا کیا اپنا، میں نے مڈل ایسٹ کی جنگوں سے اپنے آپ کو امریکہ کو نکال لیا. ٹھیک ہے. اور تیسرا، میں نے ایک بہت ورلڈ وار سے ورلڈ وار ہونے سے میں نے روک لیا. نوبل پیس پرائز کیا ملے گا یا نہیں؟ تو اب تو بات آگے چلے گی نا، ٹرمپ کہے گا اب تو بات آگے چلے گی، میں نے ورلڈ وار سے وہ روک لیا. لارجر اسٹریٹجی یہی ہے کہ امریکہ وانٹس آؤٹ. اسرائیل از پریشرائزنگ امریکہ کہ وہ اسی خطے کے اندر رہے. آئی تھنک اٹس اے موو بائی دا امیریکنس. اور مجھے نہیں لگتا کہ جب تک بیک گراؤنڈ کے اوپر کوئی شیورٹیز، ایشورنسز، ان اناؤنسڈ ڈکلیریشنز نہ موجود ہوں، ایران اتنا سوئفٹلی امریکن بیسس کو اتنا تیزی کے ساتھ ٹارگٹ کرے گا. ایرانیئنس آر ویری کلیور اینڈ شروڈ ڈپلومیٹس. دے نیور پنچ بیانڈ دیئر ویٹ. اینڈ دے جو ان کا فارن پالیسی جو ہے ایران کی، دیٹ از ویری سیکریٹو. ان کے مزاج کو آپ بھی سمجھتے ہیں، دے آر ویری سیکریٹو ان دیئر نیچر، ان دیئر انسٹیٹیوشنل میک اپ. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے مجھے لگتا ہے دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو ڈائل ڈاؤن. پرابلم یہ ہے کہ اگر ایران کانفلکٹ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے، اٹ گیوز انڈیا اے ویری ہائی
آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیوریج دے سکتا ہے, یا انڈینس کے دماغ کے اندر یہ پرسیپشن ہو سکتی ہے اٹ از ہائی ٹائم ٹو اٹیک پاکستان. ہاؤ سو؟ بیکاز انڈیا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے, obviously نریندر مودی نیو دیٹ نیتنیاہو از گوئنگ ٹو اٹیک ایران. ہاں بالکل. obviously ہیبت اللہ صاحب جو ہیں ان کو بھی پتہ تھا کہ اسرائیل ایران پہ حملہ کرنے لگے, اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے اوپر 53 لوکیشنز کے اوپر اٹیک کیا. یہ جو ماسٹر پراکسی ہے افغان طالبان کی, اس نے اپنے ماسٹر ہینڈلر کے کہنے کے اوپر اٹیک کیا. اور انڈینز کو اس بات کا پتہ ہے کہ دے نیڈ سندور 2, ٹھیک ہے, کیونکہ جو تباہی ان کی ہو چکی ہے پوری دنیا میں, وہ سمجھتے ہیں ایک اور آپریشن ہی اس کو انڈو کر سکتا ہے. تو دے آر آلریڈی لوکنگ فار اے وار. ابھی ان کے لیفٹیننٹ جنرل کے بیانات آئے, نریندر مودی نے جس طریقے سے کنیسے میں پاکستان کی طرف اشارے کیے چیزوں کے, تو وہ بھی پر تول رہے ہیں سندور 2 کے لیے. تو ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اوپر جو اگلے 10 سے 15 دن 20 دن, اور پاکستان آلریڈی انگیجڈ ہے افغانستان کے اندر, سو یہاں پہ ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے اس کے اوپر وی نیڈ ٹو بی ویری سینسٹیو, کیونکہ چیزیں کسی بھی طرف جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے سر. اس کے اوپر میرا ایک اور سوال بھی ہے. آپ نے بات کی کہ مے بی جو ابھی ایسکلیشنز ہو رہی ہیں وہ امیریکا از یوزنگ اٹ ایز اے وے ٹو پل آؤٹ آف دا مڈل ایسٹ انٹائرلی, یا ایٹ سم لیول, ایک پاسبلٹی ہے, ایک پاسبلٹی. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, دیر آر لاٹ آف اینالسٹ جو کہ آن لائن یہ کہہ رہے ہیں کہ مے بی گورنمنٹ ٹاپل کرنی ہے تہران کے اندر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی یہ ایئر اسٹرائک شروع ہوئیں تو تل اویو کی طرف سے ٹویٹس آنا شروع ہوئیں, جس کے اندر انہوں نے کہا, اسپیشلی نتنیاہو نے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کردش پاپولیشن, بلوچ پاپولیشن, ازری پاپولیشن, احوازی عرب پاپولیشن ہے, وہ اپرائز کرنا شروع کر دے. اور ایک طرح سے ریٹرک یہ بلڈ کرنا شروع کیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آیت اللہ کی حکومت اور جو پاسداران ہیں ان کو ٹاپل کر کے لوگ جو ہیں دے ٹیک بیک دیئر ڈیسٹنی. اور وہ عراق والا پروجیکٹ پھر سے دکھ رہا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا آتے ہوئے کہ جو ریفارم پارٹی ہے, نائجل فراج, اس نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یو کے شوڈ ٹیک پارٹ ان دس کوٹ ان کوٹ اٹیک آن ایران. تو اس سے کیا آپ کو یہ سائڈ دکھتی ہے کہ مے بی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا یا ڈیکیپیٹیشن اسٹرائکس یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کسی طریقے سے اتنی انسٹیبلٹی کریٹ کی کر دی جائے کہ جو انسٹیبلٹی ایران کی انٹرنلی انہوں نے کریٹ کیا ہے, رفٹ جو کہ پچھلا وہ سو کالڈ بلڈی جنوری جو ہوا ہے, اس کی طرح کی ایک مے بی پروٹیسٹ شروع ہو جائیں یا اس طرح کی کوئی ریولیوشن آ جائے جس کی وجہ سے تہران کے اندر جو کرنٹ رجیم ہے, اسلامک ریولیوشن جو ہے, وہ ٹاپل ہو جائے. لیکن جو بلڈی جنوری ہوا ہے اس کے ایفیکٹس کو تو انڈو کر دیا اس اٹیک نے. اوکے, ایرانینس تو اکٹھے ہو گئے نا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف, تو وہ جو ایک ڈیوائڈ تھا وہ آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. رجیم چینج ہیز آلویز بن اسرائیلز موٹیویشن, اور وہ یہی کہہ کے امریکہ کو لے کے آتے ہیں. امریکنس جب ان کو کہتے ہیں دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو آل ان اس جنگ کے اندر, تو وہ یہی کہتے ہیں آپ آل ان نہ جائیں, لیکن آپ ایران کے اندر رجیم چینج میں ہماری ہیلپ کریں گے. رجیم چینج موساد نہیں کر سکتا, موساد لیکس دا انفراسٹرکچر. رجیم چینج مارنا دھاڑنا نہیں ہوتا, یہ ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے. یو نیڈ ایسٹس آن گراؤنڈ. موساد کے پاس وہ چیز نہیں ہے, وہ انسٹیٹیوشنل ڈیپتھ نہیں ہے رجیم چینج کی. سی آئی اے کر سکتی ہے, لیکن سی آئی اے انوالو نہیں ہونا چاہ رہی. اٹس دا امیریکن ڈیپ اسٹیٹ بیسکلی, جس کو ٹرمپ ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہ ڈز ناٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ایک حد سے زیادہ. فیس سیونگس کے لیے یس, آپٹکس کے لیے یس, بٹ ایک حد سے زیادہ وہ اپنے ریسورسز نہ ویسٹ کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہتے ہیں. امریکہ اب امریکہ فرسٹس والے کیمپ میں زیادہ جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ امریکہ پہلے امریکنز ہیں, فرسٹ پرائیورٹی, سیکنڈ پرائیورٹی پہ اسرائیلیز ہیں. اس چیز سے اسرائیل کو پینک ہو رہی ہے. تو یس, ان دا مین وائل اگر رجیم چینج ہوتی ہے, کوئی ڈیکیپیٹیٹنگ اسٹرائک کامیاب ہو جاتی ہے, ویل اینڈ گڈ, امریکہ ڈز ناٹ ہیو اینی ایشوز ود اٹ. لیکن امریکہ از ناٹ گوئنگ ٹو گو این ایکسٹرا, مطلب امریکہ ایک حد سے زیادہ وہ نہیں جائے گا, کچھ ایکسٹرا نہیں کرے گا اسرائیل کے لیے کہ وہ ڈیکیپیٹیٹ کر کے اور ایک رجیم چینج جو ہے وہ لے کے آئے. موساد آن اٹس اون کین ناٹ اچیو رجیم چینج. اٹ کین اچیو کیوس, یس اٹ کین ڈو دیٹ, لیکن رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ موساد کی کیپیسٹی نہیں ہے. اوکے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ واٹ شوڈ پاکستان ڈو ناؤ؟ اب ایک طرف آپ کے جو گلف پارٹنرز ہیں وہ یو نو دے آر شوئنگ ڈسپلیجر ود ریگارڈ ٹو جو ایران نے اسٹرائکس کی ہیں ان کے اوپر. سعودی عربیہ کے حوالے سے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مے بی ایران نے مس کیلکولیٹ کیا ہے, سعودی عربیہ کو اسٹرائک نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے حوالے سے بھی پاکستان نے ابھی سولیڈیرٹی شو کی ہے
محمد بن سلمان کے ساتھ بھی, پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ, اور پھر اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے کہا بھی ہے جو کمیونیکے منسٹری آف فارن افیئرس کا آیا ہے جس کے اندر we're calling for peace. تو is there a role that Pakistan can play? Yeah, obviously پاکستان کین پلے اے ویری وائٹل رول. پہلے بھی پاکستان نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہوں گا, لیکن the most influential role by any country in stopping the war between Iran and Israel پاکستان تھا. Okay. اگر پاکستان نہ ہوتا things would have been very different. اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات نہ ہوتی تو اس ملاقات سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ تھا ایویکویٹ تہران, اٹ از اے نیوکلیئر تھریٹ. ٹھیک ہے, جنرل عاصم منیر کے ملنے کے بعد پھر یہ بات ہوئی کہ آئی میٹ دا فیلڈ مارشل اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ ایران اینڈ ہی نوز ایران اے لاٹ. ٹھیک ہے, سو اس کے بعد پھر چیزیں ڈائلاگز اور ان ساری چیزوں کی طرف آئیں. اٹ واز آلسو سم تھنگ دیٹ اسرائیل واز ناٹ, ان کا سیکورٹی کیلکولس میں یہ چیز نہیں تھی کہ پاکستان یہ کر سکتا ہے. اسی وجہ سے تو افغانیوں کو کہا کہ آپ پاکستان کو باک ڈاؤن کریں اس سارے سچویشن میں. اچھا, تو پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان سیٹس ایٹ اے ویری کریٹیکل پوزیشن. ایک چیز کے ساتھ ہمیں نا اب سمجھوتا کر لینا چاہیے. اوکے, دس از گوئنگ ٹو ساؤنڈ ویری آڈ ٹو اے لاٹ آف پیپل. ہم یہ تو مانتے ہیں, جو مرشمر ہو, ایش فورڈ ہو, دنیا کے جتنے ابھی تھنکرز ہیں آئی آر کے, سارے یہ بات کرتے ہیں کہ ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے, ملٹی پولارٹی, یونی پولارٹی سے ملٹی پولارٹی کی طرف جا رہا ہے. امریکہ کی سول ہیجمنی ختم ہو رہی ہے اور بہت سارے ملٹیپل پولز ایمرج ہو رہے ہیں. وی اگری آن اٹ. لیکن دس از گوئنگ ٹو ساؤنڈ ویری آڈ کہ جب دنیا ملٹی پولر ہوگی نا, امریکہ کے یونی پولارٹی کے اندر بہت کانفلکٹس ہوئے. امریکہ نے بے تحاشا دنیا کے اوپر حملے بھی کیے اور سارا وہ 1 کروڑ کے قریب لوگ بھی مارے ڈیموکریسی کے نام پہ اینڈ آل. جب دنیا ملٹی پولر ہوگی نا تو کانفلکٹس انکریز ہوں گے, کم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ نیچرل اسٹیٹ آف افیئرز ہوگی. پچھلے 1 سال میں آپ مجھے بتا دیں پوری دنیا کے اندر جتنے کانفلکٹس ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے پچھلے 300 سالوں میں نہیں ہوئے. بالکل کنٹینڈ تھے, چھوٹے تھے, سرجیکل تھے, لیکن کانفلکٹس بہت مقدار میں زیادہ تھے. اسٹل ریممبر آئی واز ڈوئنگ اے ٹاک شو آن نیپال, اور نیپال کے اوپر میں آئی واز چیکنگ آؤٹ کہ کیا ہوا ہے. اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے آئی سیٹ ان دا ٹاک شو ختم ہو کے دوسرے ٹاک شو میں جانے لگا. بفور ٹاک شو فون آ گیا کہ جو ہو قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے, نیپال کو بھی چھوڑے, وی ہیو ٹو ڈسکس دس. رائٹ. پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ, انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ کے فوراً بعد انڈیا نے میانمار کے اوپر اٹیک کیا. بالکل. اس کے بعد ایران اسرائیل کا کانفلکٹ, اس کے بعد قطر کے اوپر اسرائیل کا حملہ, وینزویلا دیکھ لیں آپ, پھر اس کے بعد پاکستان سعودیہ کا ڈیفنس پیکٹ, اس کے بعد اب پورے خطے کے اندر, آپ پورے ریجن میں دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا. سو وی ہیو ٹو, دس از گوئنگ ٹو بی اے نارمل فارم آف ایگزسٹنس اگلے آنے والے کئی دہائیوں تک پوری دنیا کے لیے. کانفلکٹس آپ کے ارد گرد آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, کانفلکٹس انکریز ہوں گے. پاکستان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے ایک سمپل سا فارمولا ہے, کسی کو چھیڑو نہیں, جو چھیڑے اس کو چھوڑو نہیں. ٹھیک ہے, دیٹس اے ویری, میں نے بڑی صحیح ہے, پبلک جو عام پاکستانی سمجھ سکتے ہیں. انٹرنیشنلی اس کو ریسٹرکٹیو اوفینس بھی کہتے ہیں. آپ انٹرنیشنل ریلیشن کی ٹرمز میں اس کو ریسٹرکٹیو اوفینس بھی کہتے ہیں. آپ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے, اور عام زبان میں آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کبھی پہلا تھپڑ نہ مارو اور دوسرا مارنے کا موقع نہ دو کسی کو. سو پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے, کپلڈ ود دا آئیڈیل پرنسپل دیٹ قائد اعظم گیو اس ان 1947 آف پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان اس کے ساتھ رہے گا جب کیوس بہت زیادہ ہوتا ہے, جب جنگیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. سب سے اسٹرانگ وائس جو پوری دنیا کے دل کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے وہ پیس کی ہوتی ہے. اور پاکستان کی آواز پیس کی آواز ہے. اٹ از دا اسٹرانگیسٹ ان دا ورلڈ ایٹ دا مومنٹ, اینڈ اٹ ہیز اے سنو بالنگ افیکٹ. سنو بال ہوتا ہے نا, وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے. سو پاکستان کو یہی کرنا ہے. پاکستان جو کر رہا ہے, پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے. وی آر, ہمارا جو اسٹریٹجک اینمی ہے انڈیا, اس کو لے کے وی آر کمپلیٹلی پریپیئرڈ. ہمارے جو تھریٹس افغانستان کی طرف سے آ رہے ہیں اس کے لیے وی آر پریپیئرڈ. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی وین وی آر ٹاکنگ, ہم ٹیک آؤٹ کر رہے ہیں افغان طالبان اور ٹی ٹی اے کے جو آفیسز اور ان کے ملٹری انسٹالیشنز ہیں. اور ایران کو بھی پاکستان از ویری کلینلی اینڈ کلیئرلی آبزرونگ. پینک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دس از گوئنگ ٹو بی اے نارمل فارم آف لائف فار مینی ایئرس ٹو کم.
اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے. یہ جو 100-150 سال کا گیپ آیا تھا نا, یہ نیو لبرل ورلڈ آرڈر اور ڈیموکریسی اور یہ سارا کچھ جو پوری دنیا کے اندر آیا تھا, کیپٹلزم آیا تھا پوسٹ ورلڈ وار 2. سو اس 100 سال سے اب دنیا واپس اپنی اوریجنل فارم آف ایگزسٹنس کی طرف جا رہی ہے. یورپ کے اندر بھی بہت زیادہ کانفلکٹس ہوں گے, مڈل ایسٹ میں ریلیٹیولی کم کانفلکٹس ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں گے یورپ میں کیا آگ لگنے والی ہے. سو ہمیں اس حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. پاکستان کی اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے, ہم اپنی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے, ہم اپنی سیکیورٹی نیڈس کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں اپنی اکنامک نیڈس اور باقی نیڈس کے اوپر, بیکاز سیکیورٹی فرسٹ ہمارا جو ہے اسی سے ہماری اکانومی بھی فرسٹ پہ آئے گی. سو پاکستان کا جو اسٹینس ہے وہ کلیئر ہے. پاکستان بڑی تیزی سے بدلتے جیو پولیٹیکل حالات کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر رہا ہے, اینڈ آئی تھنک دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. جو ریسنٹ ایسکلیشن ایران کے اندر اسرائیل کروا رہا ہے, اسرائیل نے ساتھ ساتھ چند ہی ہفتے پہلے ایک تو ان کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں نفتالی بینٹ, پھر اس کے بعد نتنیاہو نے بار بار اسٹیٹمنٹس کے اندر ایک سنی شیعہ ایکسس کی بات کی, مے بی ٹرائنگ ٹو کریٹ ڈیوائڈ بٹوین دا مسلمس. اور پھر اس کے بعد نتنیاہو کی ملاقات مودی کے ساتھ کنیسٹ میں, اس کی تقریر جس کے اندر مودی نے پتہ نہیں کیوں یہ کہا کہ انڈیا جو ہے مدر لینڈ ہے اور اسرائیل جو ہے فادر لینڈ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس کے ذہن میں کیا بات تھی, لیکن چلیں. پاکستان کو کیا پاکستان کی لسٹ آف اینیمیز کے اندر ایک اور اینیمی آ چکا ہے, اور اگر آ گیا اسرائیل کی میں حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو دین واٹ؟ نہیں دیکھیں, پاکستان کی لسٹ آف اینیمیز, پاکستان کا یو ہیو ٹو گیو پاکستان 1947 سے آنورڈس پاکستان ایک چیز پہ بڑا کلیئر ہے, وہ ہے پاکستان کے دشمن کون ہے. ٹھیک ہے, پاکستان اس بارے میں بہت کلیئر ہے. پاکستان کو پتہ ہے that there is انڈیا, پاکستان کو پتہ ہے there is اسرائیل, اور پاکستان کو پتہ ہے باقی ان کے ہینڈلرز پراکسیز وہ چلتے چلاتے رہتے ہیں, کوئی بنتے رہتے ہیں, چینج ہوتے رہتے ہیں. سو پاکستان نوز دا اینیمیز. ہاں ہم وربلی بہت زیادہ کہتے نہیں ہیں اسٹریٹجک لیول کے اوپر, اسرائیل بھی نہیں کہتا کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے, لیکن پاکستان کو پتہ ہے کہ 1947 میں 1947 آنورڈز ڈیوڈ بن گوریان کے پاکستان کے بارے میں کیا خیالات تھے. انہوں نے جب سیریا کے اوپر اٹیک کیا تو ان کے جو جنرل تھے اس نے سیریا میں کھڑے ہو کے کراچی کے بارے میں کیا کہا تھا. 71 کے اندر جنرل جیکب جو اسرائیل کے جیو جنرل تھے, واٹ کائنڈ آف اے رول ہی پلیڈ ان کلیبوریشن ود موساد اینڈ را اینڈ KGB پاکستان کو توڑنے کے لیے. پاکستان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اسرائیل کیا کیا پلانس کر رہا ہے, کس طرح انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کو اسرائیل نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہے ڈپلومیٹکلی. سو وی نو اسرائیل از ناٹ اے نیو اینیمی. ٹھیک, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل کا جو ہم نے امیج بنایا ہوا ہے نا پوری دنیا میں, توبہ نعوذ باللہ, ہم کہنا نہیں چاہیے کہ ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں چند کانسپریسی تھیورسٹس, انہوں نے اتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ وہ چیزیں اٹیچ کر دی ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. رائٹ. ہم یہ ساری باتیں آپ بھی سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر اسرائیل نہ چاہے تو. خدا کے بندو, کوئی خدا کا خوف کرو. آپ کی ہر چیز اسرائیل مانیٹر کر رہا ہے, آپ کے سارے حکمران اسرائیل نے خرید لیے ہیں, اسرائیل آپ کو سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے. یہ آپ لرنڈ ایلڈرز آف زیون پڑھیں نا, تو ان کا ایک پروٹوکال ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو ہوپلیس کر دینا. اسرائیل بھی اسی طرح کے انسان چلا رہے ہیں, اسی طرح ان کی 2 آنکھیں ایک دماغ ہے جس طرح آپ کا ہے. آپ اس سے بہتر بھی پالیسی ڈیزائن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کرتے رہیں, آپ نے پچھلے 1400 سال میں آپ اس سے بہتر ہیں. سو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل اس وقت پچھلے 70 سالوں میں لوئسٹ کے اوپر ہے, کمزور ترین ہے, نیریٹو ڈومین میں بھی اور کانسیکوینٹلی اسٹریٹجک ڈومین میں بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک. سو پاکستان کو ان ساری چیزوں کی ریئلائزیشن ہے, پاکستان بڑا کلوزلی آبزرو کر رہا ہے. And to answer your question precisely, Israel is not a new enemy in the list. It has always been there, and Pakistan knows how to deal with it. ہوپلیسنس کی آپ نے بات کی, اور دشمن کی طرف سے آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہوپلیسنس پھیلا دی جائے لوگوں کے اندر, سٹیزنس کے اندر. آپ کو دکھتا ہے شاید پاکستان کے اندر, انڈیا کے حوالے سے تو پاکستان بالکل ایک ہی فوٹنگ پہ ہے, لیکن پاکستان ابھی جو ریسنٹ ہماری ویسٹرن بارڈر پہ جو اسکرمشز ہوئی ہیں, اور جو آپریشن غضب الحق کے بعد ہم لوگوں کو دیکھنے کو ایک بہت ہی برا ٹرینڈ ملا کہ کچھ لوگ PTI ریلیٹڈ یا کوئی اور
they started to sort of go against Pakistan openly, in the sense کہ نہیں اٹیک کرنا چاہیے, یا کوئی اور نیریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیا, یا ہوپلیسنس کی ایک لہر میں بھی. تو what does one do then? دیکھیں ان کا کام ہی ہوپلیسنس پھیلانا ہے. وہ چند ایک اکاؤنٹس ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہوپلیسنس پھیلا رہے ہیں, جو ٹارگیٹڈ ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے ہیں. انہی اکاؤنٹس نے انڈیا کے خلاف بھی ہوپلیسنس پھیلائی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ریالٹی کیا نکلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, دے ور ریجیکٹڈ اینڈ یو نو کہ کون سا نیریٹو جو ہے اٹ واز ایکسیپٹیڈ. بات یہ ہوتی ہے کہ نیریٹو ایک حد تک نیریٹو ڈومین کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. پریکٹیکلٹی بھی اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. پاکستان جو کر رہا ہے افغانستان میں وہ وقت کی ضرورت ہے. پاکستان کیا جان بوجھ کے خود کرنا چاہتا تھا یہ؟ نہیں. پاکستان واز پشڈ. سفر کون کر رہا تھا سب سے زیادہ؟ پاکستان کی عوام. خودکش حملے کہاں پہ ہو رہے تھے؟ پاکستان کی عوام کے اوپر. مرگ کون، شہید کون ہو رہے تھے؟ عورتیں اور بچے ہو رہے تھے. پاکستان کے پاس جو آپشن تھی پاکستان نے وہ اپلائی کی, اور اس کے بعد پاکستان نے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا, اور وہ ان کی جو بیسز دہشت گردوں کی اس کو پاکستان نے ٹیک آؤٹ کیا. طالبان، افغان طالبان کی کوئی زیادہ سمپتھی آپ کو پاکستان کے اندر نہیں ملتی. یہ جو طالبان کا لفظ ہے یہ ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کی وجہ سے, اور جس طریقے سے انہوں نے عورتوں اور بچوں کو ان خوارج نے وہ کیا ہے, اتنی نفرت پاکستان کے دل میں ہے, پاکستانیوں کے دل میں ان کے خلاف, کہ ان کی جگہ نہیں ہے پاکستان کی انفارمیشن نیریٹو ڈومین میں. جو تھوڑی سی جگہ پی ٹی آئی نے کریٹ کی ہوئی ہے دیٹ از ٹوٹلی آرٹیفیشل. اور آج آپ نے دیکھے کہ کیا ویلیو ہے اس کی شیلف لائف 6 سے 8 گھنٹے ہوتی ہے. آپ چند سوشل میڈیا پلیٹفارمز جو ڈومینیٹڈ ہیں بائی پی ٹی آئی, اس میں آپ یہ تھوڑا بہت ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, لیکن باقی آپ پبلک پلیٹفارمز کے اوپر جائیں. اگر دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, آپ ٹک ٹاک دیکھیں, آپ جو انسٹاگرام ہے وہ دیکھیں, جو جینون آرگینک پاکستان کی, اب یہ وہ پاکستان کے جتنے ہمارے یہ ولاگرز ہیں جن کی ایک ولاگر کی جو اس کے ویوز ہیں وہ ہمارے جرنلسٹ جو ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ہیں. وہ تمام ولاگرز نے اکراس دا بورڈ یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ, لیکن جب سیکیورٹی کی بات آئے گی تو ہم اکٹھے کھڑے ہیں. انسٹاگرام کے اوپر آپ اگر جائیں جہاں پہ پبلک ہے, جنریشن زی کا جس کو پلیٹ فارم کہا جاتا ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یوتھ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے. وہ ساری میمز وہی چل رہی ہیں جس طرح انڈیا کے خلاف, جس طرح افغانیوں کے. اور بڑی انٹرسٹنگ میم میں ایک دیکھ رہا تھا, اس میں وہ ایک لڑکا ہے, اچھا وہ میمز بناتا ہے, ینگ بچہ ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ آج افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو بھی پتہ ہوگا کہ انڈیا کی ٹیم ہم سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتی. سو آئی تھنک جو اس پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے نا, ایک آرٹیفیشل ایک سینس آف ڈپریوٹی اور ڈپریشن کریٹ کرنے کی, دیٹ از آرٹیفیشل, اور دیٹ از پروپیگنڈا ڈریون. اس کی کوئی شیلف لائف نہیں ہے. وہ ریئلٹی کے ساتھ ان سنک اور ان لائن نہیں ہے, بلکہ تصادم میں ہے, تو اٹ ول فال آن اٹس اون ویٹ. آل رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں آخری سوال میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. قندھار کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیز نہیں بدلنا چاہ رہے پاکستان کے حوالے سے, اسپیشلی ہیبت اللہ خونزادہ کی جو پالیسیز رہی ہیں, اور جو کابل کے حوالے سے بھی ان کی آپس میں ایک فرکشن ہے. تو ڈو یو تھنک کہ کسی طریقے سے کوئی, ابھی تو خیر آپریشن چل رہا ہے, بٹ مے بی فردر ڈاؤن دا لائن کوئی ایک سسٹینیبل حل اس فرکشن کا ہمارے جو ویسٹرن بارڈر پہ ہے, اور بعد میں جو اس کی وجہ سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے ہو رہا ہے پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ٹیررزم کی ویو کا, کوئی اس کا ہے لانگ ٹرم سولوشن؟ 6 صوبے جو ہیں دے آر آف کریٹیکل امپورٹنس پاکستان کے لیے. ننگرہار, پکتیکا, قندھار, خوست, پتیا, کنر شامل ہے. یہ 6 صوبے جو ہیں ان کی جیوگرافیکل امپورٹنس بہت زیادہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ کی پریزنس افغانستان میں بہت زیادہ تھی اور ٹی ٹی پی اپنی پیک پہ تھی, انڈیا جو ہے وہ افغانستان میں اسٹیشن کر کے بھیج رہا تھا, انڈیا کے سارے کاؤنسلیٹس 12 کے قریب آفیشیل اور ان آفیشیل انہی صوبوں کے اندر تھے. ابھی بھی پاکستان کے اندر جو دہشت گردی آ رہی ہے وہ انہی صوبوں کے تھرو آ رہی ہے. بالکل. یہ صوبوں کے اندر اگر پاکستان ہیز دا ابیلٹی ٹو سینکچری اس کو ٹارگٹ کرنے کی ان صوبوں کے اندر, تو جس ملک کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے یہ کرنے کی, اسی ملک کے پاس پولیٹیکل لیوریج بھی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے لوگوں کو یہاں پہ انسٹال کر سکے. ٹھیک ہے, تو پاکستان اگر کاؤنٹر سینکچری آپریشن, سینکچری ڈینائل کرے ان کے لیے ان ایریاز کے اندر, اینڈ ان دا مین وائل پاکستان
افغانستان کے، اور دوسرا اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو بدخشاں کے نیچے نورستان تک آپ کو NRF کا کنٹرول نظر آتا ہے. بالکل. NRF کے ریپرزینٹیوز نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہا ہے، ابھی بدخشاں کے اندر بھی وہ آئے تھے، انہوں نے بڑا پاور شو کیا، ہولڈ نہیں کر سکے. ان کا ہمارے پاس ہولڈنگ کیپیبلٹی نہیں ہے علاقوں کو، اور یہ دنیا کا انٹرنیشنل کمیونٹی کا فرض ہے کہ وہ ہمیں ہولڈنگ کیپیسٹی ہماری انہینس کریں، کیونکہ ہم تو 30 کے قریب دہشت گرد تنظیموں سے لڑ رہے ہیں. رائٹ. پرابلم یہ ہے کہ دہشت گردی اب تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان میں بھی ہو رہی ہے. بالکل. لیکن کیونکہ وہ جیوگرافیکل پراکسیمٹی میں تھوڑے دور ہیں کابل سے، وہاں پہ دہشت گردی کم ہے. یہ ماسٹر پراکسی کیونکہ کابل کے نزدیک ہے یہ ساری بیلٹ، تو یہاں سے یہ اسلحہ لے کے اسرائیل اور انڈیا سے سپورٹ لے کے جلدی پہنچا دیتے ہیں نیچے کی طرف، اور وہ پاکستان کے اندر پھر دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے. سو اوپر سے NRF ہے، NRF کی اگر تھوڑی بہت سپورٹ کی جائے تو ایٹ لیسٹ وہ ایک آدھی نیچے پروونس جو ہے اس پہ وہ اپنا کنٹرول کر سکتی ہے. اف NRF از دیئر تو پاکستان میں دہشت گردی کا فلو ختم ہوگا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تقریباً 2600 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے پاکستان اور افغانستان آپس میں شیئر کرتے ہیں، اور وہ یہی بیلٹ ہے، تقریباً 2300 کے قریب یہ بنتی ہے. آپ صرف یہ سوچیں فرام آپریشنل اسٹینڈ پوائنٹ، ایک صوبے کے اندر اگر پاکستان کی مرضی کا گورنر آئے جس کا انٹرسٹ اس بات میں نہ ہو کہ اس کا صوبہ استعمال ہو جنگوں کے لیے، تو وہ آپ 200 یا 300 یا 400 کلومیٹرز آپ نکال دیں اس سے، صحیح ٹھیک ہے، تو پیچھے بچ جاتے ہیں آپ کے 1670. جب ایک اتنا سا چنک آپ نے نکال دیا ہے نا، تو باقی جو سارے علاقے ہیں وہ تو باٹل نیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر بالکل آپریشنلی اگر ایک صوبے کے اندر ہی پاکستان کے اپوائنٹڈ لوگ آ کے اور اس صوبے کے اندر سے دہشت گردی کا فلو آنا ختم ہو جائے تو باقی جگہوں کے اوپر پریشر زیادہ بڑھے گا. جب پریشر زیادہ بڑھے گا، اسی طرح باٹل نیک جس طرح ہوتی ہے کہ ایک ہی جگہ سے جب نکلنا ہوگا دہشت گردوں نے تو پھر ان کو مارنا بھی آسان ہو جاتا ہے. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیکن پہلے اسٹیپ پہ ہی اگر ایک پروونس کے اندر پاکستان اپنی مرضی کے لوگ لے آئے تو اٹ از گوئنگ ٹو ہیو اے میسو امپیکٹ، اور پھر جو ارد گرد کے پروونسز ہیں وہ آٹومیٹیکلی وہ ڈومینو ایفیکٹ ہوتا چلا جائے گا. تو یس آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ کابل میں ہو از رولنگ، ایز لانگ ایز یہاں پہ ہم اپنا کنٹرول ایزرٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایکٹیولی پرو ایکٹیولی انگیج کرتے ہیں. اگر پاکستان کیپیسٹی رکھتا ہے ٹو ہٹ ڈیپ ان سائڈ کابل، پاکستان اور بھی بہت زیادہ کیپیسٹی رکھتا ہے بہت کچھ اور بھی کرنے کی، اور آئی تھنک وی شوڈ ڈو اٹ. رائٹ. چلیں آن دیٹ نوٹ لیٹس کنکلوڈ دس پوڈ کاسٹ ابھی کے لیے. آئی ہوپ کہ ریجن کے اندر جو ٹینشنز ہیں وہ دے گو ٹورڈز اے بٹ کام ڈاؤن اینڈ کچھ تھوڑی سی سینٹی پریویلز ان دا ریجن، اینڈ ہم لوگ اس کو کلوزلی مانیٹر کرتے رہیں گے اینڈ ہوپ فلی وی کین برنگ یو بیک ود بیٹر سولوشنز ان شاء اللہ.